کی خدمت میں چند باتیں کہ آپ اسلام کے لیے کتنے مفید ہیں، آپ کا وجود۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی تبلیغ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ شریف کے بہت بڑے تاجر تھے، کروڑ پتی تھے، وہ اسلام لائے، ایمان لائے، اور ان کی وجہ سے اسلام کو مالی بڑا فائدہ ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا میں لکھتے ہیں کہ آپ کی تبلیغ سے صرف حضرت عثمان غنی نہیں لائے ایمان، بلکہ والزبیر ابن العوام، عبد الرحمن ابن عوف، وسعد ابن ابی وقاص، وطلحۃ ابن عبید اللہ، فجاء بهم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین استجابوا واسلموا وصلوا۔ فرماتے ہیں کہ صرف عثمان غنی نہیں، یہ عشرہ مبشرہ اور یہ مکے کے بڑے بڑے تاجر اور اپنے اپنے قبیلے کے یہ سردار کہتے ہیں کہ دریں جا نکتہ بای دانست کے جماعت نجبا قریش بودن و ہر یک اوسط بطنی از بطون قریش و در بطن خود تمکن تمام داشت۔ کہتے ہیں یہ جو ایمان لائے ہیں حضرات عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی اور دیگر سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، یہ سب بعد میں عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے۔ کہتے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ اپنے اپنے خاندانوں کے سربراہ، قائد، رہبر اور رہنما تھے۔ ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی، اور یہ سارے اتنے بڑے بڑے یہ لوگ کروڑ پتی تاجر اور سردار قسم کے لوگ، یہ جو غلام مصطفیٰ بنے ہیں، یہ صدیق اکبر کی تبلیغ کی وجہ سے غلام مصطفیٰ بنے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اسلام کو مضبوط کرنے میں کتنا عمدہ اور کتنا اعلیٰ کردار ہے۔ یہ میں اس لیے بات پیش کر رہا ہوں کہ آج خالی کھوکھلے نعرے لگائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتیں نعرہ بنا لیتی ہیں، اپنے من پسند الفاظ کا چناؤ کر لیتے ہیں، جو نعرہ اچھا لگتا ہے اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ اسلام کے لیے میری جان بھی قربان ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑی صدیق نے صرف جان نہیں، مال، آل، اولاد، وطن، تن، من، دھن، سب کچھ عملاً قربان کر دیا، اور گردن جھکا کے کہا یا رسول اللہ قبول فرما لے۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ یہ اس طرح کے لوگ یہ مفید ہوتے ہیں اسلام۔ جیسے ہم بر صغیر میں بہت سے مسلمان ہیں، قائد اعظم کا کیوں احترام کرتے ہیں؟ پاکستان میں بہت سے سائنسدان ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر کا کیوں احترام کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھایا، قائد اعظم نے کر کے دکھایا۔ شاعر تو بہت ہیں بر صغیر میں، علامہ اقبال کے شعر آج بھی مسجد کے ممبروں میں جمعے کے خطبے میں پڑھے جاتے ہیں، باوضو پڑھے جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھایا، قوم کو کچھ دیا۔ میں کہتا ہوں ان سب نے جو خیرات لی ہے وہ صدیق پاک کے قدموں سے لیا ہے۔ سب سے پہلا مصطفیٰ کا امتی جس نے امت اور دین کے لیے کچھ کر کے دکھایا، اسے آج صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ کر کے دکھاتے تھے۔ یہ اس لیے اس طرح کا بندہ ایک بندہ نہیں ہوتا، وہ اپنے وجود میں پوری انجمن ہوتے ہیں۔ پھر ایک اچھا یہ تو سارے کروڑ پتی ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کے یہ ماہر ہیں، یہ انٹرنیشنل تجارت پیشہ لوگ ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام لیا جاتا ہے نا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں ہے۔ اس طرح کے غریب، غربا، یتیم، غلام، مسکین،
جنہیں کوئی منہ نہیں لگاتا، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، جن کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، جن سے لوگ گھن محسوس کرتے ہیں، اس طرح کے غریبوں کو سعد بن ابی وقاص کے برابر جس نے بٹھایا ہے اسے بھی صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جی کتنے کتنے غلام وہ لے کے آئے ہیں جو معاشرے کے مظلوم لوگ ہیں، اور فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں ازاں جملاس کے ہفت کس راہ از غلامان قریش در تصدیق و توحید قدم راسک داشتن و مولا ایشاں را تعذیب می نمودن خرید کردہ آزاد ساخت۔ فرماتے ہیں 7 ایسے افراد جو جن کے آقا ان کو ظلم اور ستم کرتے تھے اور اسلام اور نبی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے مختلف قسم کے انہیں عذاب دیے جاتے، تکلیفیں دی جاتی، صدیق اکبر نے ایک ایک کر کے وہ سب خرید لیے، اور جتنا اس کے مالک نے مال مانگا 1 روپیہ بھی کمی نہیں کرائی، اتنا ان کا منہ بولا مال دے کر لے آتے اور حضور کی خدمت میں آ کے کہتے حضور یہ غلام بھی قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ 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 اللہ۔ تو جب غریب کو خرید کر لاتے، غریب غلام کو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ابو بکر مجھے بھی بتایا ہوتا، تھوڑے سے پیسے میں بھی ڈال دیتا۔ تو دست بستہ عرض کرتے حضور ابو بکر کا اپنا ہے کب کچھ، ابو بکر بھی اور ابو بکر کا مال بھی آپ ہی کا تو ہے صاحب۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرماتے حضور یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہی ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ ابو بکر بھی آپ کا ہے، یہ جو میں غلام خرید کے لایا ہوں یہ بھی آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روا رفتگی اس کو کہتے ہیں عاشق رسول۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز ایک نہیں پڑھتے، داڑھی منہ پہ نہیں ہوتی، غریب کو وہاں پھٹکنے نہیں دیتے، اور ان کے نام کے ساتھ عاشق رسول کا لقب لگا ہوتا ہے۔ یہ مذاق بنایا ہوا ہے، یہ اس لفظ کا بھی مذاق ہے۔ اللہ